تیسری چیز یہ ہے حسن طلب. تیسرا رکن ہے حسن طلب. طلب نہ ہو تو کسی در سے کچھ نہیں ملتا. شمیم کا جے پوری کا بڑا پیارا شعر ہے, طلب نہ ہو تو کسی در سے کچھ نہیں ملتا, اگر طلب ہو تو پھر دو جہاں سے ملتا ہے. طالب علم بننا ہے ہمیں. طالب کے معنی ہے محتاج بن کے, جیسا بھوکا پیاسا آدمی اب روٹی پانی کے لیے بے چین بےتاب رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے اس کی خود. اور طلب کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے طلب طالب ہونا بننا ہے ہمیں. فقیر بھکاری جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے کیسے مانگتا ہے, جیسے فقیر بھکاری. قرآن نے کہا بھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بھکاری بن جاؤ اہل علم کے سامنے اگر تم جانتے نہیں. فَاسْأَلُوا کے معنی ہے سوال کرو. سوال کون کرتا ہے؟ بھکاری تو سوال کرتا ہے. کٹورا لے کر دے دو ماہی. کتنا اپنے آپ کو گراتا ہے اور کتنی عاجزی اور کتنی انکساری اور کتنے آپ کو گھڑا دیتا ہے وہ جو ہے ان کے سامنے. اس طرح اساتذہ کے سامنے اور اپنے اساتذہ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو رکھو. بھکاری بن کر مدرسے کے دروازے پہ پڑے رہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. وہ فرماتے تھے کہ جس نے مجھے دین کی کوئی ایک بات سکھائی میں اس کا غلام ہوں, چاہے وہ مجھے بھیج دے چاہے مجھے آزاد کر دے. آپ نے فرمایا استغنا کے ساتھ جو چاہیے, یہ راستہ جو ہے طلب علم کا استغنا کے ساتھ. ہمیں تو ضرورت نہیں تھی, ابا کو کیا پڑھی ہے, ہمارے گھر میں تو بہت کچھ ہے, ہمیں کوئی نوکری تھوڑی کرنی ہے, ہمیں کوئی مدرسے میں پڑھانا تھوڑی ہے کہ ہمیں تنخواہ کی ضرورت ہے. یہ سوچنا نا, یہ استغنا. ہمیں تو ضرورت نہیں, ہم اس کے محتاج نہیں. میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے روٹی کی پانی کی, میں تو پیاسا تھوڑا ہی خوب سیراب ہوا ہوں. یہ سمجھ کے جب تک طلب آخری حسن طلب نہیں ہوگی, آخری درجے میں پیاسا بھوکا اور فقیر بن کر دروازے پر نہیں ہوگا, اللہ کی طرف سے علم کے فیصلے نہیں ہوں گے. ایک ہوتی ہے معلومات حاصل کر لینا, یہ علم نہیں ہے. معلومات تو آپ کہیے کہ سب سے بڑا عالم تو گوگل ہے, پھر یہ آگے گیا ہے جو ہے آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. علم ہے, وہ علم اللہ کی طرف سے خاص نور ہے, خاص جو قلب پر آتا ہے اور پھر اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں, انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس کی وجہ سے اندھیرے ظلمات کے اور گندگیوں کے اور رذائل کے اور خرابیوں کے دور ہوتے ہیں. وہ ہے علم نہیں, علم جس کو آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے محتاج بن کر. جتنے بڑے علماء دیکھیں گے آپ, بڑے بڑے اکابر جو بنے ہیں, آخری درجے میں اپنے اساتذہ کے ساتھ اسی طرح محتاج اور فقیر بن کر رہے. کتنے بڑے بڑے لوگ, میں کہیں پڑھ رہا تھا ابھی پچھلے دنوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بہت اجل شاگرد ہیں فقیہ الدین ابن مخلد, بہت بڑے. یعنی دنیا میں ابھی جو حنفی فقہ کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں وہ حنابلہ, بلکہ حکومتیں جو ہیں, حکومتوں کے اعتبار سے قانون اگر ابھی کسی دنیا میں ہے, ابھی یہ چھوڑ کر جو ہے افغانستان میں انہوں نے نیا وہ سنبھالا ہے, وہ پوری طرح بھی وہ بھی نہیں ہوا ہے, ان کے یہاں تو حنفی فقہ ملتا ہے یعنی حکومت کا قانون. لیکن دنیا کی پوری گلف کی جو حکومتیں ہیں ان سب کا اصل قانون حنبلی ہے, حنابلہ کو. اور اس کا جو زیادہ شیوع ہوا ہے وہ فقیہ الدین ابن مخلد کے واسطے سے ہوا ہے, یعنی ان کے واسطے سے حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک کو پھیلا ہوا ہے. وہ قرطبہ کے رہنے والے ہیں. قرطبہ تھا اسپین میں, جامعہ قرطبہ جہاں ہے وہاں کے رہنے والے تھے. تو انہیں بہت تلاش کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں, ان کے پاس جاؤں گا میں, جا کر علم حاصل کروں گا ان کے اندر. تو انہیں اندازہ ہوا, انہوں نے سرچ کیا اور پتہ لگا کہ امام احمد بن حنبل بغداد رہتے تھے. اور قرطبہ سے بغداد کا فاصلہ تقریباً 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ, 6000 سے زائد کلومیٹر کا ہے. اسپین جو ہے وہ سمندر ہے, سمندر کے واسطے سے کشتی سے انہوں نے کہا چلتا ہوں. طالب علم تھے, وہ نوجوانی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں کشتی میں اکیلے سفر کیا, کشتی کا انتظام کیا, اکیلے سفر کیا. اور سمندر کا راستہ کیسے طے کیا ہوگا, کتنے طوفان آتے ہیں, کتنا ہوتا ہے, کیسے پہنچے ہوں گے, کتنی ان کے دل میں طلب اور کسک ہوگی کہ وہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے. پھر جب خشکی میں پہنچے تو پتہ لگا کہ ابھی تو بہت دور ہے. کتنی دور ہے, کوئی سواری بھی نہیں تھی. 700 کلومیٹر تقریباً جس بندرگاہ پہنچے وہاں سے بغداد کا راستہ تھا. چل دیے پیدل, کبھی کسی سواری خوشامد کرتے اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے. وہاں پہنچے تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل پر وہ اطلاع ہو رہی تھی, اور بادشاہ نے خلق قرآن کا ایک فتنہ چل رہا تھا کہ بادشاہ وقت اور ان کے جو کچھ حواری تھے علماء, انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے اس پر. اور امام احمد بن حنبل کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا.
روزانہ بلایا جاتا تھا، ان کو کوڑے لگوائے جاتے تھے، اتنی سزا دی جاتی تھی. حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ وہ سزا مارنے والا خود جلاد یہ کہا کرتا تھا کہ ایک کوڑا ہاتھی کو اس طرح مرواتا تھا بادشاہ اپنے سامنے کہ ایک کوڑا اگر لگ جائے تو ہاتھی چنگاڑ مار دے، اس طرح پر وہ ہو رہی تھی. وہ زمانہ تھا. وہاں پہنچے دوبارہ، وہ تو نظر بند ہے، ان سے کسی طرح وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو جو ہے فن اسماء الرجال اور بھی بڑے علماء وہاں تھے، ان میں یحییٰ ابن معین جو ہے وہ بڑے عالم تھے. پتہ لگا تو کہا چلو انہی کے پاس جاتے ہیں. تو ان کے پاس رہے، وہ وہاں کچھ دن پڑھنے لگے، درس میں شامل ہوئے. ایک دن انہوں نے سوال کرتے تھے طلبہ، انہوں نے بھی سوال کیا حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ وقت کا عتاب ہو رہا ہے، سختی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ تھے کہ حق کہنے میں وہ نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ نہیں ہوتا تھا. تو لوگ سوچنے چاروں طرف دیکھنے لگے، لوگوں کے چہرے پہ پسینے آ گئے کہ حضرت کیسے اب کہیں گے اس وقت، کیونکہ بادشاہ کے نمائندے بھی ہوں گے یا CID بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وہ امیر المومنین ہیں اس وقت فی الحدیث دنیا میں. تو انہوں نے کہا پھر تو میں انہی سے پڑھوں گا. تو ان کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں سے کہا کہ ہمیں ان تک پہنچا دیجیے، کوئی تیار نہیں ہوا. لیکن تم ایسا کرو ان کا گھر بتا دے جہاں نظر بند ہے، وہ بس دور سے بتا دینا وہاں ہے، بس پھر آپ چلے جانا. ایک آدمی اس کے لیے تیار ہو گئے، حضرت یحییٰ ابن معین کے شاگرد، وہ گئے اور جا کر انہوں نے وہاں حضرت امام بن حنبل کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ تھوڑی دیر پیچھے رک گئے کہ وہ اشارہ کیا وہ مکان ہے، وہاں کھٹکھٹایا تو کھلے آئے، کہا کہ میں جو ہے آیا ہوں دور سے اور میں آپ سے علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے دین کی بات سمجھا دیں. تو انہوں نے سوچا کہ میرے اوپر اتنی ابتلا ہے، مجاہدہ ہے، یہ بیچارہ بچہ ہے، جوان آیا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی. حضرت امام احمد بن حنبل نے منع کر دیا کہ میں تمہیں علم دین حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمہاری جان کا مجھے خطرہ ہے، ایسا نہیں جان دو. تو وہ بیچارے بڑے مایوس ہوئے. پھر انہوں نے ایک ترکیب سوچی، اپنے پاؤں میں انہوں نے ایک پٹی باندھی کہ میں لنگڑا ہو گیا ہوں، میرا پاؤں ٹوٹ گیا اس طرح، اور فقیر کا بھیس بنایا، ایک جھولا اس میں ٹانگا، اور اس طرح جا کر وہ ہم پڑھ رہے تھے قرآن تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس قرآن کی آیت پر پہنچے. تو میرے اللہ نے کہا ہے بھکاری بن جاؤ، اگر تم جاننے والوں سے تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو فقیر بن جاؤ ان کے پاس. چنانچہ انہوں نے جو ہے فقیر کا بھیس بنایا، بالکل قرآن کی اصل الفاظ پر عمل کر کے، اور وہاں پہنچے. پھر کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کہ ایک فقیر ہوں میں. کہ کیسے آئے ہو؟ کہ میں حضرت قرطبہ سے آیا ہوں، آپ کو کہ مجھے حاصل کرنا ہے. وہ کہا تمہارے لیے کتنا خطرہ ہوگا کہ حضرت ایسا ہوگا کہ وہ آپ دیکھیں گے چاروں طرف تو مجھے ایک آدھ ٹکا یا کچھ دے دیا کیجئے، اور جب دیکھیں گے کوئی ہے نہیں تو ایک دو بات روزانہ سکھا دیا کیجئے مجھے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کو ترس آیا کہ قرطبہ سے اتنی دور سے آیا ہے نوجوان اور اتنا سچا طالب ہے. طلب صادق ہو آدمی کو تو ہر چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے. طلب صادق کی حیثیت لکھی ہے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہ ایک ایسی ٹوٹی پر جس میں قطرہ قطرہ بہ رہا ہو، آ رہا ہو، اگر خالی برتن رکھ دیا جائے تو وہ کسی نہ کسی وقت بھر جائے گا. طلب صادق کا مطلب خالی برتن، اور ایک دریا کے معانے پر الٹا کر کے رکھا جائے تو وہ ہمیشہ خالی ہی رہے گا. حضرت امام احمد بن حنبل ایسے ناخوشگوار، ایسے مشکل حالات میں مجبور ہو گئے کہ اسے 1 سال تک اس طرح پڑھتے رہے. اور جو حدیثیں انہوں نے جمع کی اس دوران فقیر کے، اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں رہا ہے، وہ اپنے اسی طرح کا نام انہوں نے رکھا ہے، اس کو الگ انہوں نے جمع کیا ہے اپنے مجموعے کو. اس 1 سال تک جو وہ کیا اسے یاد کرتے پھر لکھ لیتے تھے. بعد میں بادشاہ بدلا اور پھر وہ حضرت امام احمد بن حنبل کا بڑا معتقد ہوا تو پھر درس شروع ہوا، پھر انہوں نے باقاعدہ ان سے باقی حاصل کی. اس طرح پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلایا انہوں نے. یہ طلب صاحب کا بالکل فقیر بن کر، بھکاری بن کر